اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه السلام. قابل احترام دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں اور آخرت میں کامیاب فرمانے کے لیے اور سرخرو فرمانے کے لیے اطمینان، چین، سکون اور راحت والی زندگی عطا فرمانے کے لیے دین اسلام عطا فرمایا ہے. اور دین اسلام اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے کا نام ہے. دین اسلام ایک محیط دین ہے. ہماری پوری زندگی کو اسلام نے گھیرا ہوا ہے. کوئی شعبہ، کوئی گوشہ ہماری زندگی ایسا نہیں ہے جس سے متعلق اسلام نے ہماری رہنمائی نہ فرمائی ہے. چاہے عبادات ہوں، چاہے معاملات ہوں، چاہے معاشرت ہو، حکومت و سیاست ہو، اخلاق و عادات کی بات ہو، شکل و شباہت کا مسئلہ ہو، کوئی بھی وقت، کوئی بھی زندگی کا ایسا منٹ، ایسا سیکنڈ نہیں ہے جس سے متعلق دین اسلام کا کوئی نہ کوئی حکم ہماری طرح متوجہ نہ ہو. اور یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان ہے. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم. یہ لوگ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے ہیں. آپ فرما دیجئے کہ مجھ پر کوئی اپنے اسلام کے احسان نہ جتلاؤ. اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان فرمایا ہے کہ تمہیں ایمان کی ہدایت دی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین نجات عطا فرمایا، دین اسلام عطا فرمایا. ماں کی گود میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
کا کلمہ عطا فرمایا، کلمہ توحید، کلمہ طیبہ۔ ساری زندگی اگر ہم سر سجدے میں رکھ کر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت اور اس احسان کا شکر ادا کرنا چاہیں، شکر نہیں ادا کر سکتے۔ ہم ذرا سوچیں، تصور تو کریں، خدا نخواستہ کسی غیر مسلم گھرانے میں ہماری آنکھ کھلتی، پتہ نہیں پھر ہمیں ایمان کی توفیق ہوتی نہ ہوتی، ہدایت ملتی نہ ملتی، اور اگر خدا نخواستہ اسی حالت میں ہمیں موت آ جاتی تو کتنا بڑا نقصان ہے، اتنا بڑا نقصان ہے کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، اس نقصان کی کوئی تلافی ہی نہیں ہے۔ ذرا ہم سوچیں، لولا ما خلقت الافلاک، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جملہ صرف حضور علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اگر ہم نے آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا، ہم یہ کائنات ہی پیدا نہ کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلیم بنایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، کسی کو روح اللہ بنایا، کسی کو ذبیح اللہ بنایا، کسی کو خلیفۃ اللہ بنایا، کسی کو نجی اللہ، صفی اللہ بنایا۔ تو حضور علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کون سے زیادہ عطا فرمایا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ نے اپنا حبیب بنایا، اپنا محبوب بنایا ہے۔ تو حبیب اللہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اللہ تعالیٰ جس ذات سے محبت فرمائے، جس ذات کو اللہ تعالیٰ وہ مقام و مرتبہ عطا فرمائے جو سردار ملائک کو بھی حاصل نہیں ہے، قرب کا وہ مقام و مرتبہ، فکان قاب قوسین او ادنیٰ۔ لیکن اس کے باوجود ہم جب دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا ابو طالب، جب کہ حضور علیہ السلام کی بہت زیادہ خواہش ہے اور حضور علیہ السلام بہت زیادہ کوششیں بھی فرما رہے ہیں کہ میرے چچا کسی طرح مسلمان ہو جائیں، ایمان لے آئیں، آخر وقت میں ساتھ ابو جہل اور ایک دوسرا سردار کافر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اسی دین جاہلیت پر اور اسی شرک پر ابو طالب کا انتقال ہو۔ اور حضور علیہ السلام کی حالت اس وقت کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، جو حضور علیہ السلام کی تڑپ تھی، جو اضطراب تھا، جو بے چینی تھی کہ کسی طرح میرا چچا ایمان لے آئے، اسلام لے آئے۔ لیکن آخر میں ابو طالب نے یہ کہا کہ میں اپنے والد کے دین پر ہوں، اور عربی اشعار بھی کہیں کہ اگر مجھے ملامت کا اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ کہیں گے کہ آگ سے ڈر گیا، میں کلمہ پڑھ کے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا، لیکن کلمہ نہیں پڑھتا۔ حضور علیہ السلام نے اس سال کو عام الحزن فرمایا کہ یہ غم کا سال ہے، اور آیتیں اتری اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ آج جس کو ہدایت دینا چاہے آپ بھی دے سکتے، اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہے اللہ ہی ہدایت دیتا ہے۔ ابو لہب کو دیکھیں، چہرہ اس کا شعلے کی طرح چمکتا تھا، اور سردار ہے مکہ کا، اور قریشی ہے، حضور علیہ السلام کا چچا ہے، اور اس نے حضور علیہ السلام کی پیدائش پر اپنی باندی آزاد کی۔ لیکن جب حضور علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تو اس کی مذمت میں قرآن کی پوری صورت اتری ہے، تبت یدا ابی لہب۔ تو ان واقعات کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ذرا اپنے اوپر اللہ کا احسان تو دیکھیں، اور اپنے گریبان میں بھی جھانک کے دیکھیں کہ آیا میں اس قابل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی۔ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان و انعام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قرب قیامت میں دین نجات عطا فرمایا۔
اکثر آبادی جو ہے انسانوں کی وہ غیر مسلم ہے. اکثر لوگ آپ کو کہیں کہ وہ جہنم میں جانے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ان لوگوں میں شامل نہیں کیا. اللہ نے مجھے جو ہے اسلام کو ماننے والے لوگوں کے گھر میں پیدا کر دیا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دیا. کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ احسان اور انعام ہوا ہے. تو یہ جو دین اسلام ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم پہ احسان فرمایا ہے. اب اس کا تقاضا کیا ہے، اس کا شکرانہ کیا ہے، اس کا شکر کیا ہے کہ ہم جو ہے اسلام کے مطابق زندگی گزاریں. اور دین اسلام کسی ایک جز کا نام نہیں ہے. کسی آدمی کے پاس صرف ٹائر ہو اور وہ کہے کہ میرے پاس جو ہے گاڑی آ گئی، تو یہ اس کی حماقت ہے، بیوقوفی ہے. اس کے پاس گاڑی نہیں آئی، اس کے پاس خالی اسٹیئرنگ ہو اور وہ کہے کہ میں تو گاڑی کا مالک ہوں. کسی ایک پرزے کی وجہ سے جیسے کوئی شخص جو ہے سائیکل، موٹر سائیکل، گاڑی کا مالک نہیں سمجھا جاتا، اور وہ یہ نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس جہاز ہے. اسی طرح کسی ایک جز کو لے کر، کسی ایک شعبے کو لے کر اسلام کا جو ہے عمل کرنے والا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں پورے اسلام پر عمل پیرا ہوں. اور اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. تمہاری عبادات بھی اسلام کے مطابق ہو، معاملات بھی، معاشرت بھی، تمہاری شکل و شباہت بھی، اور تمہاری سیاست بھی، تمہاری حکومت بھی، تمہارے اخلاق و عادات بھی، ساری چیزیں جب اسلام کے مطابق ہوں گی، پھر اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اللہ زمین کی حکومت تمہیں دیں گے، کافر تمہارے ماتحت ہوں گے، تمہارے غلام بن کے دنیا میں رہیں گے، وسائل ان کے ہوں گے اور تم ان سے فائدہ اٹھاؤ گے. وہ تمہارے لیے نوکر بن کے جو ہے تمہاری ملازمت کریں گے. اور اللہ نے دکھایا 1000 سال تک پوری دنیا میں عالم اسلام کا غلبہ تھا، جبکہ مسلمان صحیح معنی میں دین پر عمل کرنے والے تھے. اور جب مسلمانوں نے اسلام کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا، دین کو چھوڑا اور دنیا میں لگ گئے اور دنیا کے ہو کے رہ گئے، تو سب سے پہلا جو نقد آزاد اس کو کہا جائے یہ ہوا کہ کافر ہم پر مسلط ہو. آج ہم ان کے غلام ہیں، ہم ان کے نوکر و ملازم ہیں. ہمارے وسائل ہیں وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، پیسہ ہمارا ہے وہ مزے اڑا رہے ہیں. ہم اپنے ملکوں میں بھی جو ہے جو آزاد ممالک سمجھے جاتے ہیں ان کے غلام ہیں. ہماری ساری پالیسیاں وہ بناتے ہیں، ہمارے حکمران ان کی مرضی کے مطابق آتے ہیں، اور ذہنی طور پر تو ہم غلام ہیں ہی. جسمانی طور پر اگرچہ ہم آزاد تصور کیے جاتے ہیں، لیکن پوری دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں سوائے 1-2 کے میں نہیں کہہ سکتا ہوں، سارے جو ہے ذہنی طور پر اور بلکہ ابھی تو جسمانی طور پر بھی جو ہے غلام ہو چکے ہیں. تو اسلام جب پورا ہم اختیار کریں گے، پورے اسلام میں چلیں گے، تب جو ہے اللہ تعالیٰ کے وعدے 100% ہماری طرف متوجہ ہوں. اجتماعی زندگی بھی اللہ بنائیں گے اور انفرادی زندگی بھی. اجتماعی زندگی، اجتماعی طور پر مسلمان جو ہے سرخرو ہوں گے، غالب ہوں گے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہارا غلبہ ہوگا، تم ہمیشہ غالب رہو گے بشرطے کہ تم پکے مسلمان رہیں، کامل ایمان رہیں، پورے دین پہ تم نے عمل کیا. سرخروئی تمہاری ہے، کامرانی تمہاری ہے. اور انفرادی طور پہ بھی سکون کا، اطمینان کا، راحت کا
عافیت والی زندگی اور برکت والی زندگی کا وعدہ جو ہے پورے دین پر ہے۔ ایک جو اس کو لے کر جو چاہتا ہے کہ مجھے جو ہے سکون ملے، اطمینان ملے، راحت ملے، یہ اس کی بھول ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو بھی مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت ہو ایمان اور اعمال والی زندگی اختیار کرے گا، اللہ پاک کا وعدہ ہے ہم ضرور اس کو حیات طیبہ عطا کریں گے۔ حیات طیبہ کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں کہ سرور والی زندگی، سکون والی زندگی، اطمینان والی زندگی، راحت والی، چین والی، برکت والی، عافیت والی زندگی جو ہے عطا فرمائیں گے۔ یہ وعدہ ایمان اور اعمال صالحہ والوں کے ساتھ ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ آج دیکھیں انفرادی زندگی کتنی ہماری بے سکون ہے۔ ہر آدمی ہم میں سے یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ پریشان میں ہوں، سب سے زیادہ بے سکون میں ہوں۔ وجہ کیا ہے کہ پورے طور پر ہم نے اسلام کو نہیں لیا، جو اللہ نے ایک نعمت دی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی نعمت تم پر پوری کی ہے، یہ اسلام زحمت نہیں ہے، یہ نعمت ہے، یہ رحمت ہے، اور تمہارے لیے میں نے اسلام کو پسند کر دیا ہے۔ اسلام کے مطابق اب تم نے زندگی گزارنی ہے۔ پسند کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا، ہم ذرا اس میں غور تو کریں۔ پسند، ہم کہتے ہیں یار میری پسند یہ ہے۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں نا، درزی کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو اس کو اپنے کپڑے دیتے ہیں، پھر اس ساتھ کے ہم اپنی پسند بھی اس کو بتاتے ہیں کہ بھئی اس طرح میرے لیے کرتا بنانا ہے آپ نے، کوئی کہتا ہے اس طرح میرے لیے آپ نے کالر بنانے ہیں، کوئی کہتا ہے اس طرح میرے لیے آپ نے شیروانی بنانی ہے۔ ہر آدمی اپنی پسند اس کو بتاتا ہے، اور اگر اس کی مرضی کے خلاف جو کپڑے سل جائیں تو پھر درزی کا ہم کیا حال کرتے ہیں؟ جب ہم اپنی پسند کے خلاف پر اتنے جو ہے طیش میں آ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو ہم اتنا بڑا سمجھتے ہیں کہ میری مرضی کے خلاف کیسے اس نے کیا، جبکہ چیز بھی میری ہے، کپڑا میرا ہے، میری ملکیت ہے، اور میں اس کو پیسے بھی دوں گا، تو یہ کیسے میری مرضی کے خلاف کر رہے ہیں؟ حالانکہ اس کے ساتھ صرف میرا ایک معاملہ ہوا ہے، اور اس ذات نے ہمیں پیدا کیا، واللہ خلقکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، وما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب بھی اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے۔ جس ذات نے ہمیں پیدا کیا، ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں، اور جس کے ہاتھ میں جو ہے ہماری زندگی ہے، ہماری موت ہے، جس کے ہاتھ میں عزت و ذلت ہے، کامیابی و ناکامی ہے، اور جس کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہیں، اس ذات کی مرضی کے خلاف جب ہم کریں گے، جبکہ ہمیں اپنی مرضی بتا دی ہے کہ یہ ہے میری مرضی، اس کے مطابق تم نے اپنی شکل بنانی ہے، اس مرضی کے مطابق تم نے اپنے اخلاق بنانے ہیں، اس کے مطابق تم نے اپنے معاملات کرنے، کاروبار، اس کے مطابق تم نے جو ہے اپنی سیاست کرنی ہے، حکومت چلانی ہے، اس کے مطابق تم نے جو ہے گھر میں رہنا ہے، اس کے مطابق تم نے اپنی زبان استعمال کرنی ہے، اپنی آنکھ استعمال کرنی ہے، اپنے اعضاء استعمال کرنے ہیں۔ ان مرضیات کے خلاف جب ہم کریں گے تو پھر آپ خود سوچیں، ہم خود فیصلہ کریں کہ ہمیں سکون ملے گا، ہمیں اطمینان ملے گا۔ جب ایک درزی جو ہے وہ اپنے گاہکوں کی مرضی کے خلاف کرے تو وہ پریشان ہوتا ہے۔ ایک ماتحت اپنے افسر کو ناراض کر کے خوش نہیں رہ سکتا۔ دفتر میں افسر ہوتے ہیں اور کچھ ان کے ماتحت ہوتے ہیں، اب افسر کو ناراض کر کے ایک ماتحت جب خوش نہیں رہ سکتا، پریشان ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اب میرے ساتھ کیا ہوگا، اور اس کے ساتھ اچھا پھر ہوتا بھی نہیں ہے۔ تو احکم الحاکمین جس کی ملکیت ساری کائنات پر ہے اور ساری چیزیں جس کی مخلوقات ہیں، اس کو ناراض کر کے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں سکون ملے، اطمینان ملے، یہ ہماری بھول ہے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میری یاد سے یعنی دین سے رخ موڑ کے زندگی گزار رہے ہیں،
نقد عذاب ان کے لیے ہے، قرآن کی آیت سے سورہ طٰہٰ ہے کہ ان کی زندگی ہم تنگ کر دیں گے. یہ نہیں فرمایا ان کو مال نہیں دیں گے، اہل و عیال نہیں دیں گے، سب کچھ ان کے پاس ہوگا، لیکن ان کی زندگی تنگ ہوگی، بے سکون ہوگی، بے چین اور بے راحت ہوں گے، اور ماہی بیان کی طرح جو ہے وہ تڑپیں گے. تو انفرادی زندگی بھی ہماری تباہ، اجتماعی زندگی بھی ہماری تباہ. وجہ پورے طور پہ دین کو ہم نے لیا نہیں، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا. قرآن جیسی کتاب اللہ نے ہمیں دی، مکمل نظام حیات، مکمل دستور عمل، ضابطۂ حیات، ایک ایک چیز قرآن میں کھول کھول کر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. تبیان لکل شیء فرمایا، ہر چیز کا بیان ہم نے تمہارے لیے کر دیا. اور پچھلی امتوں کے واقعات بھی ہم نے تمہارے سامنے رکھ دیے کہ جنہوں نے مجھے راضی کیا کیسے وہ کامیاب ہوئے، اور جنہوں نے مجھے ناراض کیا کیسے وہ ناکام ہوئے. یہ قرآن جو ہے کھول کر ہم نے تمہارے سامنے رکھ دیا ہے، اب تم نے اس کے مطابق جو ہے مجھے راضی کرنا ہے. وہ معزز زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. قرآنی زندگی کو جب سے ہم نے چھوڑا، جب سے حضور علیہ السلام کی سنتوں سے ہم نے اعراض کیا، اور جب سے ہم جو ہے فیشن کے دل دادا ہو گئے، جب سے ہم نے دنیا کو اپنے سر پہ رکھا اور دنیا کے غلام اور دنیا کے بندے بن گئے اور آخرت کو بھول گئے، اس وقت سے زوال شروع ہوا ہے. اور جب تک ہم نے اللہ کو صحیح راضی نہیں کیا، صحیح معنی میں قرآن پر عمل نہیں کیا، حضور علیہ السلام کی زندگی کو نہیں اپنایا، ہم کبھی نہ اجتماعی طور پر جو ہے ابھر سکتے ہیں، نہ ہم انفرادی طور پر سکون پا سکتے ہیں. اور دین اسلام میں نے عرض کیا پوری زندگی کے اس نے احاطہ کیے ہیں، اور اللہ کے احکامات کے جو حکم متوجہ ہو بس ہم نے اس کو لینا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے. اور آج جو میں نے آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی، یہ زبان سے متعلق ایک حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لا یغتب بعضکم بعضا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. ہم تو صرف دین سمجھتے ہیں نماز پڑھنے کو، صرف حج ہم نے کیا بس ہم جنتی ہو گئے، بس روزے ہم نے رکھ لیے بس جنت ہماری ہو گئی. یہ تمام اعمال ضروری ہیں اور ان اعمال پر جنت کا وعدہ ہے، لیکن اس شخص کے ساتھ وعدہ ہے جو ان اعمال کو اللہ تک پہنچائے، لے جائے اپنے ساتھ. لیکن اگر اعمال کو ہم کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اعمال ہمارے ضائع ہوتے جا رہے ہیں اور قبر تک آخرت تک ہم اعمال ساتھ نہیں لے گئے، تو پھر یہ وعدہ نہیں ہے جنت کا. اس لیے کہ بعض اعمال ایسے ہیں، بعض گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے نیک اعمال جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور جن کا حاصل یہ ہے، خلاصہ یہ ہے، وہ کون سے اعمال ہیں؟ وہ اعمال جو ہیں حقوق العباد میں جو ہے کوتاہی ہے، حقوق العباد کی حق تلفی ہے. بس جب آدمی جو حقوق العباد میں ڈنڈی مارتا ہے اور بندوں کے اور اللہ کی مخلوقات کے حقوق میں جو ہے گڑبڑ کرتا ہے، تو یہ آدمی جو ہے اپنے اعمال اللہ تک نہیں لے جا سکتا. اور جو اعمال اس کو نظر آ رہے ہوں گے کہ یہ میرے اعمال ہیں اتنے زیادہ اور میں اللہ تک لے گیا، یہ اس کی بھول ہے، وہ سارے اعمال اس سے لوگ لے جائیں گے. تو غیبت جو ہے یہ اتنا بڑا گناہ ہے. یہ جو آیت میں نے پڑھی یہ غیبت کے حرام ہونے سے متعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا لا یغتب بعضکم بعضا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا بھائی جو ہے مر جائے اور اس کے بھائی کا جنازہ اس کے گھر میں ہو، اس کی میت گھر میں ہو، اور یہ جو ہے کیا کرے، اس کی ٹانگ کاٹے، اس کا ہاتھ کاٹے کہ آج تو ہم یہ پکائیں گے، بھائی تو مر گئے ہیں، آج اس کا گوشت جو ہے وہ ہم کھائیں گے. کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے؟ ظاہر ہے فکرہتموہ، اللہ نے خود
فرمایا تم اس بات کو نہیں پسند کرتے؟ کون ایسا ظالم ہوگا، کون ایسا سخت دل ہوگا، سخت دل ہوگا، اور کون اتنا گرا ہوا ہوگا کہ اس کے بھائی کا جنازہ اس کے گھر میں ہو اور یہ اس میت کو کاٹ کے جو ہے روسٹ اپنے لیے بنائے، بروسٹ بنائے اور اس کی کڑھائی بنائے؟ کوئی ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی کافر بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ فَكَرِهْتُمُوهُ تم اس بات کو ناپسند کرتے ہو، وَاتَّقُوا اللَّهَ تو اللہ سے ڈرو، غیبت بھی اسی طرح گناہ ہے۔ جیسے کوئی اپنے کسی بھائی کا گوشت کھائے، جتنا یہ غلط عمل ہے اور گھٹیا حرکت ہے، اسی طرح اپنے جو ہے کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرنا جو ہے گناہ ہے۔ اب دیکھیں غیبت میں کیا ہوتا ہے، غیبت کی تعریف کیا ہے کہ کسی کی پیچھے جو ہے اس کی برائی کی جائے، اس کی غیر موجودگی میں اس کا کوئی ایسا عمل بیان کیا جائے جو واقعتاً اس میں ہے بھی، اور وہ ایسا عمل ہے اور وہ ایسی بات ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں کہ اگر اس کے سامنے ہم وہ بات کریں تو اس کو وہ بات اچھی نہ لگے کہ اس نے کیوں یہ بات کہی ہے۔ یہ غیبت کی تعریف۔ اور اس میں قول ضروری نہیں ہے کہ کوئی بات ہو، بلکہ کوئی ایسی اس کی ہم نے نقل اتاری، اس کی ہم نے کوئی نقل اتاری، کوئی ایسی جو ہے بات اس کے ہم نے اشاروں میں بتائی کہ اگر اس کے سامنے ہم وہ نقل اس کی اتارتے اور وہ اشارہ کرتے تو وہ اس پہ ناراض ہوتا، اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ اور غیبت ایک ایسا گناہ ہے، اللہ پاک معاف فرمائے، کہ اس کی وجہ سے انسان کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، بلکہ غیبت کرنے والا جو ہے وہ کامل مسلمان ہی نہیں ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ فرمائے، مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیفوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور غیبت کرنے والا اپنی زبان سے جو ہے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اور یہ اس صورت میں ہے جب وہ غلط بات یا کوئی بھی جو اس کی حرکت ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں اس میں موجود ہو، وہ کام وہ کرتا ہو، وہ بات اس میں ہو، لیکن اگر وہ بات اس میں نہ ہو تو پھر یہ بہتان ہے، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور بعض لوگ پھر یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں اس کے منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں، وہ اس سے جو ہے پھر اپنی جان چھڑاتے ہیں کہ میں مطلب جو ہے یہ جو غیبت کر رہا ہوں میں کوئی بزدل نہیں ہوں، میں اس کے منہ پہ بھی یہ کہہ سکتا ہوں اور کہہ دیتا ہوں۔ تو منہ پر کسی کی جو ہے توہین کرنا، کسی کے سامنے اس کی تذلیل کرنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے لیے الگ سے وعید آئی ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہو جو لوگوں کی جو ہے توہین کر دیتے ہیں، سامنے ان کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ تو اب ہم اس میں ذرا غور کریں، توجہ دیں کہ نمازیں تو ہم پڑھ رہے ہیں، روزے بھی ہم نے رکھے، حج بھی ہم نے کیے ہیں، صدقہ خیرات بھی ہم کرتے ہیں، ذکر و تلاوت بھی ہم کر رہے ہیں، اور ظاہر ہم نے جو ہے اپنی شریعت کے مطابق کیا ہوا ہے، لیکن یہ کتنا بڑا گناہ ہے جو ہم کرتے ہیں۔ اتنا عام غیبت کرنا، اس میں سارے مبتلا ہیں، عوام و خواص، علماء اور دیندار لوگ، حاجی صاحبان، تبلیغی صاحبان، اچھے خاصے نمازی صف اول کے، تہجد گزار لوگ، صدقہ خیرات کرنے والے، ہم سب ہی اس گناہ میں مبتلا ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اب ہم نے اس کو گناہ کی فہرست سے نکال دیا، اس کو گناہ ہی اب ہم نہیں سمجھتے، بلکہ اپنی مجلسوں اور محفلوں کی زینت کا اور محفل سجانے کا ہم نے اس کو ایک ذریعہ سمجھ رکھا ہے۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دام برکاتہ عالیہ ایک مطلب بیان میں فرما رہے تھے کہ میں نے ایک جگہ غیبت سے متعلق بیان کیا، جو قرآن و حدیث میں غیبت کی قباحتیں آئی ہیں، اس کے گناہ ہونے کو بیان کیا، اس پر جو عذاب آئے ہیں وہ میں نے بیان کیے، تو بعد میں ایک اچھے خاصے پڑھے لکھے شخص نے اتنا بڑا خط میرے نام لکھا اور خط بھیجا جس میں اس نے یہ لکھا تھا کہ آج وہ آپ نے بیان کیے ہیں، انسان جو ہے وہ تو طبعی طور پر خوش مزاج ہے اور
خوش مزاجی کو جو ہے وہ پسند کرتا ہے اور خوش مزاجی کی شریعت میں اجازت بھی ہے، تو اس سے تو پھر ہماری محفلوں کی ساری رونق ہی ختم ہو گئی۔ محفل میں تو مزہ اسی وقت آتا ہے جب ہم کسی کی ماں بہن کے بارے میں بات کریں، جب کسی کی نقلیں اتاریں، جب کسی کی برائیاں کریں، کبھی ایک کو لیا، کبھی دوسرے کو لیا، کبھی تیسرے کو لیا۔ ہماری محفلوں کی تو زینت یہی ہے، رونق یہ ہے، محفلیں ہماری اسی سے سجتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بس ہم گھٹ گھٹ کے جو ہے جئیں، یہ کیا زندگی ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میرے دل میں اللہ نے اس سے جواب ڈالا، میں نے اس کو جواب میں لکھا کہ آپ ذرا یہ تصور کریں کہ یہ محفلیں جو ہیں آپ کی ماں بہن کے تذکروں سے سج رہی ہوں، اور محفلوں میں آپ کی برائیاں بیان ہو رہی ہوں، آپ کی غلط باتیں ہو رہی ہوں، آپ کی نقل اتاری جا رہی ہو، تو آپ اس بات کو پسند کریں گے؟ اگر آپ جو ہے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ اگر یہ بات آپ پسند کرتے ہیں تو پھر صحیح ہے، پھر آپ یہ کام کریں، اور ظاہر ہے کوئی اس بات کو پسند نہیں کر سکتا۔ اسی لیے فرمایا کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ اچھا، مردہ بھائی کا گوشت کھانا اس سے کیوں تشبیہ دی؟ اس لیے کہ غیبت بزدل آدمی کرتا ہے، جب سامنے وہ ہو تو یہ پھر خاموش ہے، پھر اس کی اچھائیاں بیان کر رہے ہیں، اس کے سامنے بچتا جا رہا ہے اور جو ہے اس کو سر پہ بٹھاتا ہے، اور جب وہ موجود نہیں ہوتا تو پھر یہ پیچھے اس کی برائیاں کرتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی جو ہے زندگی میں کسی سے بدلہ نہ لے سکے، اور جب وہ مر جائے تو اب اس کا ہاتھ کاٹے، اس کا پاؤں کاٹے کہ آج تو ہم یہ کھائیں گے، دشمنی نکالیں۔ اور جیسے وہ گھٹیا حرکت ہے، اسی طرح یہ بھی گھٹیا حرکت ہے۔ تو اس لیے ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ یہ گناہ جو بہت عام ہو گیا ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ بس ہم جو ہے دوسروں کا ذکر کرنا ہی چھوڑ دیں۔ ان کی اچھی باتیں شروع میں ہم کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ شیطان جو ہے پھر برائیوں کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن کے بعد جو ہے پھر شیطان برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، پھر اس کی برائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور عجیب گناہ ہے کہ سننے والا بھی گناہ میں برابر شریک ہے، جیسے بولنے والا، غیبت کرنے والا جو ہے گناہ میں شریک ہے، سننے والا بھی شریک ہے۔ اور عجیب گناہ ہے کہ سارے اعمال ہمارے چلے جائیں گے، دنیا میں بھی جو ہے بعض اوقات بڑی مصیبتیں بن جاتی ہیں جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے تمہارے بارے میں ایسی بات کی ہے، اور وہ مضبوط آدمی ہوتا ہے تو پھر ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں، انسان پھر پریشان ہوتا ہے، پھر اپنی باتوں کی جو ہے توجیحات بیان کرتے ہیں، نہیں میں نے یہ کہا تھا، میں یہ کہہ رہا تھا، میرا یہ مطلب تھا، میرا یہ مطلب تھا۔ تو آدمی کیوں ایسی بات کرے کہ بعد میں اس کے لیے پریشان ہے؟ تو کسی کے بارے میں کوئی تذکرہ ہی نہیں کرنا چاہیے، باتیں ہی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی اور غیبت کرے اور ہم وہاں موجود ہوں تو پھر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بس اس کا جو ہے سخن کی جو جہت ہے، روح سخن وہ بدلے، کوئی دوسری بات جو ہے وہ بیچ میں شروع کر دیں، یا اگر چھوٹا ہے کوئی شاگرد ہے اس کو صاف صاف کہہ دیں یار چھوڑو بس کوئی اور بات کرتے ہیں، وہ بھی سمجھ جائے گا کہ بھئی یہ غیبت ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ پاک کی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔